بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں گزشتہ تقریباً 40-50 سالوں سے خصوصاً مذہبی حوالے سے اور فرقوں کے حوالے سے جو انتہائی گھٹن کی فضا پائی جاتی ہے، اور دن کے گزرنے کے ساتھ، ہفتوں کے گزرنے کے ساتھ، سال کے گزرنے کے ساتھ اس گھٹن کا اثر دلوں پر بھی اور فکروں پر بھی اور اداروں پر بھی نظر آتا ہے۔ اس گھٹی گھٹی فضا میں مفتی محمد سعید صاحب کا یہ ادارہ ایک ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد انسان روح کے حوالے سے اور فکر کے حوالے سے ایک سکون، اطمینان اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر ان کے ذوق کو دیکھنا ہو تو اس لائبریری کو اور اس ادارے کو دیکھا جائے، ان کے نگاہ انتخاب کو دیکھنا ہے تو یہاں پر موجود کتابوں کو دیکھا جائے، ان کی فکر میں وسعت کو دیکھنا ہو تو پھر اس لائبریری میں موجود تمام اسلامی مسالک اور مذاہب کے آثار اور ہر موضوع پر آثار اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان کے آثار بتاتے ہیں کہ ان کی فکر میں وسعت بھی ہے اور دل میں نورانیت بھی ہے۔ نحیف سے بدن کے مالک مفتی سعید صاحب نے جس طرح سے اس ادارے کو قائم کیا اور جس طرح سے اس کو فروغ دیا، اور ان کے ساتھیوں نے جس جانفشانی کے ساتھ اس ادارے کی خوبصورتی کو اور حسن و جمال کو ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی بحال رکھا ہے، یہ لائق صد تحسین ہے۔ اور مجھے یہ دیکھ کر حقیقتاً خوشگوار حیرت بھی اور نہایت خوشی بھی ہوئی کہ اس ادارے میں آنے والے نوجوان اور محققین جتنا عرصہ چاہیں، جس موضوع پر چاہیں، یہاں کے وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے، یہاں پر رہتے ہوئے اپنی تحقیق کر سکتے ہیں، اور ان پر کسی طرح کا نہ کوئی فکری حوالے سے جبر ہے اور نہ اخراجات کے حوالے سے کوئی بوجھ۔ ایسا ادارہ میرے خیال میں پاکستان بھر میں کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے اداروں کو فرقہ وارانہ حدود سے بالاتر ہو کر فکری رجحانات اور قلبی میلانات سے باہر نکل کر دیکھنا بھی چاہیے، استفادہ بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی محمد سعید صاحب کو بھی اور ان کے انتھک محنت کرنے والے تمام ان دوستوں کو بھی اس کار عظیم اور کار خیر پر دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام مسالک کے لوگوں کو، تمام فرقوں کے ماننے والوں کو، مختلف رجحانات رکھنے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس چھت کے نیچے امت کی بہتری اور عظمت کی بحالی کے لیے سوچ بھی سکیں، تحقیق بھی کر سکیں، لکھ بھی سکیں، اور یہاں کے وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے امت کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الأخيار المنتجبين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتحية الإسلام أبدأ من هنا، من دار العلم هذه، من هذا الحرم الآمن الجميل الذي يأمن بالعلم ويأمن بالكتب، فنجد السطور والفكر مسطرة ومسطورة، لكنها ليست على الرفوف في قلوب الطالبين الهواة الذين قصدوا هذه المكتبة من شتى الديار ومختلف الديار لكي يجلسوا هنا ويقرأوا ويتعلموا فيتقربوا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قرأت ذات يوم أن العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وفاجأني وأنا في زيارتي إلى هذه المكتبة الكريمة والكريم أهلها حسبا ونسبا إن شاء الله أنه وجدت طبيبا من بلاد بعيدة جدا قد وفد إلى هذه المكتبة ليقرأ لامتحانه
الذي هو في علم الطب، في علم الأبدان. هكذا عندما تكون الروح طيبة، وعندما تكون النية صادقة، وعندما يكون العمل لله سبحانه وتعالى، يتحقق ما كنا نسمعه، ما كان لله ينمو. فجعلنا الله وإياكم ممن ينمو ويصعد ويحلق إلى عنان السماء وعنان الطاعة بأعلى مفاهيم العبودية. كل ذلك يحتاج إلى الإخلاص، ويحتاج إلى البعد عن الرياء، وهذا ما لمسته حقيقة في المسؤولين عن هذا المكان. وشاكر كل هذا اللطف، وشاكر كل هذا الاهتمام، وشاكر وممتن حقيقة. ووجدت بأن سفرتي من النجف الأشرف، ومجيئي من مؤسسة الإمام الحسين للحوار وبناء السلام، وقطع هذا الطريق كله، إنما لم يكن عبثا، بل كان فائدة محضة في كل شخصية التقيتها في هذه البلاد. وشكرا لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس مکتبے کا، کتاب خانے کا نزدیک سے ہم نے دیدار کیا، اور مختلف علوم کی بہت ساری لاتعداد کتابیں جو کہ مختلف علوم پہ منحصر ہیں وہ ہم نے دیکھی، تو بہت خوشی ہوئی۔ اور سب سے بڑی یہ خوشی کہ اس کتاب خانے میں جمود نہیں ہے۔ جمود سے بالاتر ہوتے ہوئے مفتی صاحب نے ان کتابوں کو جمع کیا، اور خود نے جا کر کتابیں لے کر ملکوں میں جا کر کتابیں لائے اور یہاں پہ کتابیں رکھیں، تاکہ ملک عزیز پاکستان کے نوجوان اور باہر ملک سے بھی آ کر کتابیں اور مطالعہ کریں اور علم حاصل کریں۔ ماشاءاللہ کتابوں کے ساتھ ساتھ تقریباً بہت سارے 100 سے زائد بچے جو ہے کہ حفظ قرآن، اور پھر یہاں پہ ملک عزیز پاکستان کے مختلف کونوں سے اور باہر ملک سے بھی تحقیق کرنے والے محققین موجود ہیں، جو کہ خدمات انجام دینے کی غرض سے یہاں پہ تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ واقعی یہ لائق تحسین ہے کہ یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے آتا ہے، ان سے سامنے سے کوئی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ وہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، علم کی پرچار کریں۔ باقی ہم علم کے خادم اور آپ کے خادم بیٹھے ہیں، ایک ذرہ بھی پیسہ ان سے خرچ نہیں کرایا جاتا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور یہ ہم ادارہ، یہ مکتبہ، یہ لائبریری، مفتی صاحب کی خدمات ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کے لیے بہت بڑا وقار ہیں۔ بہت ہی بڑی جو ہے کہ خوشی ہے کہ ایسے ادارے ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ وہی کہ قبلہ مولانا شہیدی صاحب نے فرمایا کہ ایسا ادارہ شاید پاکستان میں نہ ہو اس طرح کے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علم کے پروانوں کو اور علم کے خادموں کو تا قیامت سلامت رکھے، ان کی فکروں کو سلامت رکھے قیامت تک۔ ان کی فکر سلامت، ان کی خدمات سلامت ہیں تو یعنی کہ یہ خود زندہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافضل الصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ العبد الفقیر محمد تقی البعاج من دولة العراق، محافظة النجف الأشرف، ومن خدمة حضرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. جئنا في زيارة إلى دولة باكستان وجولة إلى مناطقها، فكانت أحد محطاتنا في مشاهدة مناطق باكستان هذا المكان وهذه المكتبة بإدارتها وبأشخاصها وبكافة محتوياتها. الحمد لله والشكر، يعني فوجئنا بهذه الأعمال وهذه النشاطات وهذا الكم الهائل من التفكير والتخطيط لإنجاح هكذا مشروع. ما نشاهده وما نعرفه الآن في القرن ال21 أنه طلب العلم يتطلب بعض المصاريف وبشتى أنواعه، سواء كان البسيط أو المتوسط أو العالي، لأجل الحصول على العلم. وهاي
لكن الآن نشاهد في هذه المكتبة في هذه مدينة إسلام آباد أنه ما عليك سوى تحمل أجرة الوسيلة التي تنتقل بها من مكان إقامتك إلى هذا المكان. يوفر لك كل ما تحتاجه من الطعام والمسكن والرياضة ووسائل الراحة، إضافة إلى كافة المصادر وإلى آخره من متطلبات العلم. في الحقيقة هذه تجربة فريدة من نوعها وناجحة تفتقر لها حتى الدول المتقدمة في العلم والمكانة. نتمنى لهم المزيد من التوفيق والدوام، ونأمل من الله عز وجل أن نتمكن بأقل ما يمكن وأفضل ما يمكن أن نقدم به من المساعدة لهذا المشروع وهذه المكتبة لإنجاحها. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوة إدارة المكتبة والعاملين عليها على حسن الاستقبال والضيافة والترحيب، وشكرا جزيلا. Mm-hmm.